أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے بلندیوں سے ایسا پانی نازل کیا کہ جو خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ پانی کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم کل تک اپنے علاوہ دوسری چیزوں کو پاک کرنے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہم پانی سے اپنے آپ کو کیسے پاک کریں اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ جو نجس چیزیں ہیں جیسے پیشاب، جیسے خون، جیسے لیٹرین، یہ ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں اور اللہ نے انہی چیزوں کو پاک کرنے کے لیے پانی کو نازل کیا ہے۔ تو جب ہمارے جسم میں کوئی بھی ایسی حالت آتی ہے کہ جس سے ہم اللہ کی حقیقت میں دی ہوئی طہارت سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو۔ یعنی اصل قانون یہ ہے کہ ہر انسان پاک و پاکیزہ ہے۔ جس طرح سے اصل چیز یہ ہے کہ جس طرح درخت پر پھل آتے ہیں تو وہ پاک ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ جب وہ آتا ہے، ہاتھ لگتے ہیں تو اماموں نے فرمایا ہے کہ اس کو دھو لو۔ دھونا ایک الگ چیز ہے اور نجس ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح ہر انسان پاک اور اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ عام قانون یہ ہے، لیکن جب انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے زندگی اس کی آگے بڑھتی ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے ایک کارخانے میں جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو کچھ چیزیں وہ چیز بنا دیتی ہیں، کچھ چیزیں اس کا خراب مٹیریل ہوتا ہے۔ اس عقل مند آدمی اس خراب مٹیریل کو بھی خراب نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو کہیں نہ کہیں یوز کرتا ہے۔ اسی طرح ہماری باڈی بڑھنے کے لیے جب ہم کھاتے پیتے ہیں، جو کام کی چیز ہوتی ہے وہ ہمارے جسم میں لگ جاتی ہے آٹومیٹک جا کر، لیکن جو بیکار کی چیز ہمارے پیٹ میں گئی ہوئی ہوتی ہے اللہ اس کو نکال دیتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خراب ہے یا بیکار ہے، نہیں۔ مثلا کھیتوں میں جا کر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، جبکہ ہم یہ کہہ رہے تھے خراب ہے، لیکن جبکہ وہ خراب نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ہماری باڈی کا حصہ بننے کے لیے کچھ چیزیں اندر ہی رہیں گی، کچھ چیزیں نکل جائیں گی، بالکل ایک کارخانے کی طرح۔ تو جب یہ نکل رہی ہیں تو یہ ہماری باڈی کی بیکار ہیں، اب یہ نکل رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم پر واجب ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ہماری باڈی میں کچھ چیزیں رکھی ہیں تاکہ انسانی نسل بڑھے، وہ بھی ہماری باڈی سے نکلتی ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ نے کچھ احکام رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو احکامات ہیں وہ اسی سے متعلق آج ہم پانی کی بحث کریں گے۔ جب کچھ چیزیں ہم نے کھایا، ہم نے پیا، کچھ چیزیں ہماری باڈی میں بن گئیں، کچھ چیزیں باہر نکل گئیں، جب تک یہ خون ہماری باڈی میں ہے، نجس
نجس نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا آپ سے دھو، لیکن جیسے تھوڑا سا کٹ گیا باہر آ گیا، اللہ نے کہا یہ نجس ہو گیا، جب تک ہماری فوراً نجس ہو گیا، چونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی آ گئیں۔ آپ نے ڈاکٹروں سے سنا ہوگا کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر کسی کو خون دینا ہے تو اندر ہی سے کسی ایسی چیز کے ذریعے سے وہ نکالتے ہیں کہ اس کی وہ چینج نہ ہونے پائے جو اس کی چیز صلاحیتیں ہیں۔ کیوں ڈاکٹر ایسا نہیں کرتے کھلی ہوئی بوتل میں لے لیں پھر دوسرے کو دیتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے، کیوں؟ جیسے ہوا میں آتی ہے وہ چیز فوراً اس کی وہ چینج ہو جاتی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خون ہے لیکن چینج ہو گیا وہ، اب آپ واٹر میں کر کے کسی کو دے نہیں سکتے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے کہا کہ خون کا پینا حرام ہے لیکن سرنج کے ذریعے چڑھانا حرام نہیں ہے، اس لیے کہ پیئیں گے تو وہ کھل گیا لیکن سرنج میں ہوگا تو حرام نہیں ہوا۔ آپ چڑھوا لیے، اسپتال میں ضرورت پڑ جائے آپ کو، آپ چڑھوائیے جا کے سرنج کے ذریعے سے، کوئی مشکل نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا، اس لیے اس نے یہ احکام رکھے ہیں سارے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور ایک بات میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، آپ نے مثال کے طور پر پنکھا خریدا، یہ موبائل خریدا آپ نے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس کمپنی کا آپ نے موبائل خریدا ہے ادر کمپنی کے بکلیٹ لا کر آپ اس کو سمجھیں۔ آپ نے اگر سیمسنگ کا خریدا ہے تو سیمسنگ والی بکلیٹ، اگر آپ نے ایپل خریدا ہے تو ایپل والی بکلیٹ، اگر آپ نے اپو خریدا ہے تو اپو والی بکلیٹ، یعنی جس کمپنی کا ہے اسی کی بکلیٹ، ادر کمپنی کی نہیں لیتے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے جس طرح اس موبائل، اس پنکھے، اس واشنگ مشین، اس سب کو بنانے والی کمپنی ہمیں بکلیٹ کے دیتی ہے اور ہم یوز کرتے ہیں دیکھ کر، ہمیں کس کمپنی نے بنایا ہے، تو ہمیں بھی اس کمپنی کی بکلیٹ یوز کرنی ہے، تبھی ہم بہترین طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم بنے ہوئے ہوں گے اللہ کے لیکن کتاب لکھیں گے اپنی، تو پھر یہ ادر کمپنی ہو گئی، پھر ہماری یہ کمپنی، ہمارا یہ جسم، ہماری یہ مشین اچھا کام نہیں کرے گی، اس لیے کہ موبائل کسی کمپنی کا، بکلیٹ کسی اور کمپنی کی، پھر آپ کچھ بھی کرتے رہیں، خراب تو ہونا ہی ہے۔ لہٰذا جس کمپنی نے ہم کو بنایا ہے اس کمپنی سے آپ پوچھئے جا کے کہ اے اللہ تو نے ہمیں بنایا ہے تو ہم کیسے اس مشین کو اپنی چلائیں۔ اللہ نے بنایا تو اللہ جانتا ہے خون کب اچھا رہے گا کب خراب ہو جائے گا، کب تک یہ سیب جو میں نے کھایا تھا پیٹ میں صحیح رہے گا اور کہاں سے نکلے گا تو خراب، کہاں سے نکلے گا تو صحیح۔ کیا آپ نے آج تک سنا کہ کسی نے کہا اگر آپ کو الٹی ہو جائے تو جا کے وضو کرو؟ کسی عالم دین نے آپ کو بیان کیا ہو الٹی ہو جائے تو وضو کرو؟ نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں سے نہیں گزرا جہاں سے گزرنا چاہیے، اوپر سے آ گیا۔ ہاں، سب کہتے ہیں جب ادھر جائے تب نجس ہو جائے گا، تو اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے یہ یہاں سے نکل رہا ہے، وہی چیز ہے یہاں سے نکل رہا ہے تو وضو کرو، غسل کرو، یا ہاتھ دھو لو یا کیا کر لو۔ تو اللہ کو سب یہ پتا تھا، اسی لیے اللہ نے انبیاء بھیجے تھے کہ وہ تاکہ ہمیں بتا دیں، اس ہماری مشینری کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ ہم انبیاء سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں اماموں سے سیکھنا چاہیے۔ تو جو چیز ہم نے اماموں سے سیکھی ہے، آج ہم پانی سے جس طرح اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں اس کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ کچھ موقعوں پر پانی سے ہمارے لیے غسل واجب ہوتا ہے، یعنی غسل کا مطلب یعنی پورا ہم کو نہانا ہے، پورا جسم دھونا ہے، اور کبھی صرف اللہ کہتا ہے وضو کر لو کافی ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ بیکار چیزیں جو ہماری باڈی میں لگ گئیں وہ ہٹ جائیں، اور کبھی کہتا ہے نہیں وضو بھی نہیں، بس دھو لو، ختم ہو گئی بات، وہ پاک ہو جاؤ گے تم۔ کبھی اتنا، یعنی کبھی صرف دھونا، کبھی وضو، کبھی پورا۔ امام باقر یا امام صادق علیہ السلام سے
کسی نے پوچھا مولا ہم نے یہ کتاب میں پڑھا ہے کہ اگر، اور کل میں نے یہ مسئلہ آپ کو بتایا بھی تھا، مسئلہ کیا بتایا تھا کہ اگر کپڑا پیشاب سے نجس ہو تو قلیل سے 2 یا 3 مرتبہ دھوئیے، اور اگر پیشاب کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے تو 1 مرتبہ بھی دھو لیجیے، چل جائے گا۔ تو کسی نے مولا سے سوال کیا، مولا پیشاب آتا ہے تو 3 مرتبہ دھوتے ہیں، پیشاب کے علاوہ مثلا ہماری منی آ جائے، میں نے کہا تھا نا پیشاب کے علاوہ تو 1 مرتبہ دھو لیں گے، خاطر ختم ہو گیا، تو ایسا کیوں ہے؟ تو مولا نے جواب دیا اس لیے کہ پیشاب زیادہ نجس ہے اور منی کم نجس ہے، خون کم نجس ہے مثلا، اس لیے۔ تو وہ پلٹ کے پھر سوال کرتا ہے، مولا اگر ایسا ہے تو پھر منی نکلنے میں نہایا کیوں جاتا ہے؟ اس کا مطلب زیادہ نجس ہے، اور پیشاب کرنے میں صرف وہی حصہ آپ دھو لیجئے بس ختم ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا نہانا؟ تو مولا پھر میں دوہراتا ہوں، پیشاب کے علاوہ مولا نے سے پوچھا 3 مرتبہ دھویا جائے گا اگر کپڑا نجس ہو گیا، منی یا خون سے نجس ہوا تو 1 مرتبہ دھونا کافی ہے نجاست دور کرنے کے بعد۔ کسی نے کہا مولا ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ پیشاب زیادہ نجس ہے اس لیے 3، دوسری چیزیں کم نجس ہیں اس لیے 1۔ اب وہ آدمی اپنے ذہن کو پھر دہراتا ہے کہ مولا اگر ایسی بات ہے تو جب غسل واجب ہوتا ہے، جب ہماری نسل کو بڑھانے والی چیز ہم سے نکلتی ہے تو ہمیں پورا نہانے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے اگر وہ کم نجس ہے تو؟ اور اگر پیشاب زیادہ نجس ہے تو صرف اسی حصے کو کیوں دھو لیتے ہیں؟ پھر تو پیشاب میں نہانا چاہیے اور اس میں اسی حصے کو دھونا چاہیے۔ یہ انسان اپنی عقل یوز کرتا ہے، لیکن جس کو اللہ علم دے کر بھیجتا ہے اس کے پاس علم کی کمی نہیں ہوتی، اس سے پوچھنا چاہیے۔ مولا نے ارشاد فرمایا چونکہ پیشاب زیادہ نجس ہے، صحیح ہے، لیکن پیشاب ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے، بس آپ کے مثانے سے نکلتا ہے اور کہیں اور سے نہیں، لیکن جب نسل کو بڑھانے والا مادہ نکلتا ہے تو پورے جسم سے نکلتا ہے، حتیٰ بال بھی اس میں شریک ہوتا ہے، اسی لیے اس سے پورا انسان بنتا ہے، یعنی ہر انسان، ہر عضو اس میں شریک ہوتا ہے۔ اسی لیے اماموں نے فرمایا کہ جب اولاد کی نیت رکھ کے تم اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہو تو پھر کسی ٹینشن وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں، اپنے آرام سے اپنی زوجہ کے پاس جاؤ اس وقت، تاکہ اولاد اچھی سے اچھی پیدا ہو، بہتر سے بہتر پیدا ہو۔ چونکہ اس میں جس چیز کو ٹینشن لوگے، کان کہیں کچھ اور سن رہے ہوں گے، آنکھ کچھ اور سن رہی ہوگی، پنا کچھ اور ہو رہا ہوگا، تو پھر وہی چیز کی کمی آ سکتی ہے۔ یہ ہماری اماموں نے پہلے بتا دیا تھا، پہلے بتایا۔ لہٰذا جب جا رہے ہو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ دعا پڑھ کے اللہ کا نام لے کر اس وقت جاؤ، اس لیے کہ اس وقت پورا جسم تمہارا سکون سے ہونا چاہیے، سکون سے، وہ پورے جسم سے نکلتا ہے، چونکہ بال کے بھی حصہ، ہر حصہ اس میں شریک ہوتا ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ امام ہمارے جانتے ہیں غسل کیوں واجب ہوا، پورا جسم اس میں شریک ہے، پورے جسم سے وہ نکلا ہے، اور اتنی سی چیز میں اللہ نے پورے انسان کو چھپایا ہوا ہے، جیسے اتنے سے بیج میں پورا درخت ہوتا ہے، ایسے ہی اتنی سی چیز میں پورا ایک انسان چھپا ہوا ہے جس کو ہم نہیں دیکھ رہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ نے ایسے نہیں حکم دے دیا، ہم کو ایسے ہی پریشان نہیں کیا اللہ نے کہ ایسے ہی ہو، اللہ کی مرضی چاہ رہی تھی ہم کو نہلوا دے، ہم کو غسل کروا دے، ہم کو وضو کروا دے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کا حکم آیا ہے تو ہمیں سر جھکا دینا چاہیے کہ بہت سی چیزیں ہمیں نہیں پتا، اللہ ہمارا کہہ رہا ہے تو یہ صحیح بات ہے، اسی کو ہمیں صحیح ماننا چاہیے۔ کیوں؟ پھر وہ جملہ میں دہراؤں، اس لیے کہ ہم اللہ کے کارخانے سے بن کر آئے ہیں،
ہمیں اللہ کے کارخانے کی کتاب سے ہی ہمیں اپنی زندگی کو آگے چلانا ہے تاکہ یہ مشین اچھی رہے. جو لوگ اللہ کی باتیں نہیں مانتے ان کی مشینیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بات نہیں مانتے. جو چیز اللہ نے حرام قرار دیا وہ نہیں. جیسے ہم اگر گاڑی خریدیں، گاڑی والے جب نئی نئی گاڑی آپ خریدتے ہیں تو کمپنی کہتی ہے اتنی ہی لمٹ میں چلانا، تم اتنے کلومیٹر اتنی ہی لمٹ میں چلانا. کیوں کہتی ہے یہ کمپنی کہ شروع میں اتنی ہی لمٹ میں چلانا؟ کیونکہ اگر آپ نے لمٹ تیز کر دی تو یہ گاڑی کی لمٹ پھر آئندہ کے لیے خراب ہو جائے گی. اسی لیے اللہ نے کچھ حصوں میں ہمیں لمٹ میں رکھا اور کچھ حصوں میں بڑھا دیا. یہ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمارے جسم کے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے. اب ہم آتے ہیں آج صرف اور صرف اس بات پر کہ طہارتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. طہارت دو طرح کی، پانی سے ہی ہے لیکن دو طرح کی ہیں. پہلی طہارت وہ ہے جس میں ہمیں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹک ہو جائے گی. ایک ہے جب تک ہم سوچیں گے نہیں، چاہے پورے دریا میں ہی کود جائے اس وقت تک نہیں ہوگی. ہمیں سوچنا ضروری ہے. تو یاد رکھیں دو طرح کی طہارت ہے. ایک سوچنا ضروری ہے، ایک سوچنا ضروری نہیں، وہ خود بخود ہو جائے گی چاہے آپ سوچے ہو یا نہ سوچے ہو. ایک طہارت وہ ہے. میں مثال دوں. فار ایگزامپل آپ کا کپڑا نجس ہو گیا، آپ نے تار پر جا کے ڈال دیا ایسے ہی اور جا کے سو گئے، بھول گئے رات میں کہ باہر کپڑا پڑا ہوا ہے. نجس ہو گیا تھا وہ، لیکن بارش آئی، بارش اس پر پڑی تو اب آپ مجھے بتائیے اس کی نجاست ختم ہو گئی تو وہ پاک ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ مجھے جواب دیجئے. ویری گڈ. سوچا نہیں لیکن ہو گئی طہارت. یہ طہارت ہو گئی. کیوں؟ سوچی نہیں. یہ اللہ نے قانون بنایا. فوراً پانی پڑا، آپ سوچو یا مت سوچو آپ کا کپڑا پاک ہو گیا. ایسی ہاتھ آپ کا نجس ہو گیا، آپ باتیں کر رہے ہیں اپنے دوست سے، ٹنکی میں جا کے لگا دیا، پیشاب بچے کا لگ گیا تھا، ایک دم ٹنکی میں جا کے کچھ بھی سوچا نہیں، پاک ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. یعنی یہ ایسی طہارت ہے. پاک ہو گئے. یہ ایسی نیت کی ضرورت نہیں ہے. مشین میں آپ نے کپڑے نجس ڈالے، سوچا نہیں، بس ڈال کے چلے گئے، مشین نے دھو بھی دیے، نیت نہیں کی، سوچا نہیں، کچھ بھی، پاک ہو گئے. تو یہ ایسی طہارت ہے. ایک طہارت یہ ہے آٹومیٹک ہو گئی. لیکن کچھ طہارت ایسی کہ اللہ چاہتا ہے آپ سوچیں. جب تک سوچیں گے نہیں، چاہے جتنے پورے دریا میں سمندر میں ڈوب جائیں اور پھر نکل کے آ جائیں تب بھی پاک نہیں ہوں گے. مثلا آپ وضو کرنا چاہتے ہیں، غسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیت کرنی ہوگی کہ میں اس وقت وضو کر رہا ہوں. سوچنا ہوگا میں اس وقت غسل کر رہا ہوں. اگر اسی لیے ہمارے آیات اعظام نے فرمایا کہ آپ وضو کر رہے ہیں، چاہے آپ زبان سے کہیں یا نہ کہیں، لیکن آپ کھڑے ہو کے بیسن کے سامنے وضو کر رہے ہیں. آپ سے آ کے کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو، آپ نے اگر یہ جواب دیا کہ میں وضو کر رہا ہوں تب تو یہ وضو مانا جائے گا، ورنہ وضو نہیں مانا جائے گا. اس لیے کہ آپ سوچ ہی نہیں رہے کیا کر رہے ہیں. ہم کو تو صرف کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ کے نزدیک اب جانا ہے. اللہ کے نزدیک سوچئے، سمجھیے. اللہ کی بارگاہ میں چونکہ آپ کو جانا ہے کہ میں کہاں پر جا رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، تو سوچنا پڑے گا. یہ وضو متوجہ کر رہا ہے کہ متوجہ ہو جاؤ، اب اللہ کی بارگاہ میں تم کو جانا ہے. اسی لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ وضو فرمایا کرتے تھے تو مولا کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا، لال ہو جاتا تھا. مولا
گریا کرنے لگتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اب میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اب اس اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کبھی کبھی مولا کے ہاتھ لرزنے لگتے تھے. کیوں؟ پوچھا جاتا تھا تو مولا فرماتے تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. جب کوئی اپنے بڑے کی بارگاہ میں جاتا ہے تو پھر تیار ہو کر جاتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے. بچے کو اگر نہیں پتا کوئی آ رہا ہے تو وہ گھر میں صحیح سے نہیں رہتا، چونکہ بچہ ہے وہ شرارت بھی کرتا ہے. لیکن کوئی بڑا مہمان آپ کے گھر میں آنے والا ہو تو آپ پھر تیار ہوتے ہیں، ارے وہ صاحب آنے والے ہیں، فلاں صاحب. کیوں؟ آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے. بچہ کھیلتا رہتا ہے، کودتا، ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا، اس لیے کہ اس کو پتا نہیں کون آنے والے ہیں، فلاں صاحب. اسی لیے ائمہ تیار ہو کر جاتے تھے اللہ. ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ بس کھیلا کودا اور جلدی سے کیا اور فوراً نماز پڑھی اور چلے آئے. اماموں کو اللہ کی معرفت تھی، اللہ کو پہچانتے تھے. مولا کائنات ایسے رویا کرتے تھے سجدے میں کہ جیسے سانپ کا کاٹا ہوا روتا ہے، یا جوان بیٹے کی میت پر بوڑھی ماں روتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو پہچانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، اللہ کے لیے تیار ہوتے تھے. ہم لوگ بچے ہیں، ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہے، اس لیے ہم تیار ہونا نہیں آتا ہم کو. تو اللہ نے ہمیں متوجہ کیا جب کسی بڑے کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اب آپ کے ذہن میں تو کم سے کم ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تو یہ نیت ضروری ہے طہارتوں میں، اور وہ 2 طہارتیں ہیں.